أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے خلاصہ مضامین کے سلسلے کا آج تیسرا پروگرام ہے، اور اس میں ہم آج تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو پارہ ہے اس میں سورہ بقرہ کے آخری 8 رکوع شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے ابتدائی 9 رکوع بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرے پارے کے اختتام پر امت مسلمہ کو جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی مراعات کا اعلان بھی فرمایا گیا تھا کہ امت مسلمہ کا جو جہاد ہے یہ وسائل اور افرادی قوت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ معاملہ یوں ہے کہ اگر ایمان اور اسلام کے تقاضے پورے ہوں تو جہاد اسلامی کے اندر نہ وسائل کی کمی فتح کو روک سکتی ہے اور نہ ہی افرادی قوت کی کمی۔ اور اس ترغیب کے بعد بقیہ احکام سورۃ البقرہ کے اندر یوں دیے گئے ہیں، کیونکہ قیادت اور سیادت کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس لیے امت مسلمہ کو ایک ذمہ دار امت بنانے کے لیے اور ایک انتہائی پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو انہی احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پچھلے پارے میں جہاد کی ترغیب کے بعد اب تیسرے پارے کی ابتدا میں جہاد کی ترغیب کے علاوہ مالی ایثار کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ لیکن اس مالی ایثار سے قبل جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، ایک فقرہ بڑا قابل غور ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ جو رسول ہیں ان میں سے کچھ کو ہم نے کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ سورۃ البقرہ کے اندر یہود کا کردار ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی یہود و نصارہ کا کردار ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے کردار کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ ان کے انبیاء کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نبی کس نبی سے افضل ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی ایسی فضیلت اور افضلیت کا کوئی معاملہ ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا عمومی حکم تو یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی طور بھی انبیاء اور رسل کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسول ہیں ان میں سے کچھ کو ہم نے کچھ کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ان دو فرامین باری تعالیٰ کے درمیان کوئی تضاد کی صورت ہے، ایسی ہرگز نہیں۔ تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء اور رسل ہونے کا اور اللہ کے برگزیدہ ہونے کا تعلق ہے، تو تمام کے تمام انبیاء اور رسل جو ہے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ایک جیسے ہیں، اور ان کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے کہ سب اللہ کے برگزیدہ ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کے اندر فضیلتوں کا تفاوت ہو سکتا ہے، فضیلتوں کے درجات ہو سکتے ہیں۔ گویا بنیادی جو درجہ ہے وہ سب جو ہے وہ ایک جیسا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ فضیلت اور درجے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے کسی امتحان کے اندر جو ہے وہ پاس مارکس رکھے ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پر 33% یا 50% یا 40% نمبر جو حاصل کرے گا وہ پاس ہوگا۔ اب 40% جس نے نمبر لے لیے وہ تو پاس ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کسی نے 50% نمبر لیے، کسی نے 55 لیے، کسی نے 60، 75، 80 تک کوئی لیتا گیا۔ ظاہر ہے یہ درجے ہیں، بنیادی طور پر سب پاس ہیں، گویا ایک ہی ڈگری، ایک ہی طرح کا مقام و مرتبہ سارے انبیاء اور رسول کا ہے، لیکن آگے جو فضیلت اور درجے کے اعتبار سے ہے وہ کوئی کہاں مقام رکھتا ہے اور کسی کا درجہ کہیں ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ درجہ تاجدار انبیاء نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔
اس لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کسی ایک شخص کو یا کسی ایک پیغمبر کو جو اللہ کی طرف سے خصوصیت عطا ہوئی ہے وہ اگر کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان درجے کا تفاوت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور پیغمبر ایک ہی رکھا ہے، اور کسی ایک خصوصیت کا ہونا یا نہ ہونا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ درجات اور فضیلت اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا اللہ کریم نے فضلنا فرمایا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے کسی ایک کو کسی دوسرے پر۔ اس کے ساتھ مضامین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مالی ترغیب، مالی ایثار کی ترغیب دی گئی ہے جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ، اور اس کو بھی اس طرح سے کہ ساتھ دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی بتا دی گئی کہ اگر دنیا کے اندر تم مال کو سنبھال کے سمیٹ کے رکھو گے تو وہ آخرت کے اندر بالکل کام نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، مال کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، نہ اس دن کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے اب جو مال آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کر لو، گویا اب خرچ کیا جائے گا تو ایک جہاں پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں اس کا کردار ہوگا، اسی طرح انفرادی تطہیر کے اندر بھی اور انسان کے ذاتی تزکیے کے اندر بھی اس کا بنیادی کردار ہوگا۔ تو گویا جہاں جانی ایثار یعنی جہاد کی بات ہے وہاں پہ مالی ایثار کی بات بھی ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے ناظرین کرام، اور یہاں پہ حقیقتاً عقیدے کی وضاحت کی جا رہی ہے اور عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو الہ کی جو صفت ہے یہ قرآن پاک کی اور عربی زبان کی ایک بڑی مخصوص اصطلاح ہے، اور اس کا متبادل اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی الہ کو اس کے مقابلے میں اگر کوئی لفظ آپ اردو کا لگائیں گے تو وہ حقیقتاً الہ کا جو معنی ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں الہ کا معبود، تو معبود الہ کے معنوں میں شامل ہے، لیکن الہ صرف معبود نہیں ہوتا، الہ ایک ہمہ جہت ہستی ہوتا ہے، اور جس کے اندر معبود ہونا بھی اس کی صفات کے اندر شامل ہے، رازق ہونا بھی اس کی صفات کے اندر شامل ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمہ مقتدر ذات ہے، اور جس کے اندر جو بدیع السماوات والارض بھی ہو، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہو، جو ہر قسم کی خصوصیت رکھتی ہو، اور ایسی ہستی وہ واحد ہستی جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہوں، اگر ایسی ہستی ہو تو اس کو الہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ ساری صفات کسی ایک شخص میں ہو نہیں سکتی، لہذا کوئی اور الہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کریم کی صفات ہیں، ظاہر ہے دنیا کا کوئی بھی خدا ہوگا، مخلوق میں سے کسی کو بھی خدا بنایا جائے گا تو اس کے اوپر کچھ جو اس کے اپنے وجود کے اعتبار سے تقاضے لاگو ہوں گے، اس کے وجود کی کچھ حاجات اور تقاضے اس کے اوپر فوری طور پر لاگو ہو جاتے ہیں، انہی تقاضوں کی وجہ سے، اس کی اپنے ضرورتوں کی وجہ سے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ کبھی اس کو سونے کی ضرورت پڑے گی، کبھی اس کو جاگنے کی ضرورت پڑے گی، کبھی اس کو کسی چیز کی ضرورت، کبھی کسی چیز کی ضرورت، اور احتیاج جو ہے، کسی چیز کی ضرورت جو ہے، یہ خدا کی نوعیت کے خلاف، احتیاج خدا کی نوعیت کے خلاف ہے، لہٰذا خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر الہ والی وہ ساری خصوصیات نہ ہوں۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی خدا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، مسلمانوں کا اللہ۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، اور ناظرین کرام احادیث کے اندر اس آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کو قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم آیت کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی انعامات امت مسلمہ پر ہوئے ان میں سے ایک یہ آیت الکرسی بھی ہے۔ یہ گویا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ بھی بات موجود ہے کہ یہ شیطان سے انسان کے لیے تحفظ کا سامان، یعنی صرف ذاتی طور پر انفرادی طور پر تحفظ کا سامان نہیں، بلکہ اس کے مال کے لیے، اس کے اسباب کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفظ کا سامان لیے ہوئے ہے۔ تو یہ آیت الکرسی تیسرے پارے کی ابتدا میں یہ موجود ہے، یہ یاد کرنی چاہیے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، خاص طور پر
نماز کے بعد پڑھنے میں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، گویا اس کی جنت اس قدر یقینی ہو جاتی ہے۔ اتنی عظیم یہ آیت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کریم کی صفات اور عقیدے کی وضاحت ہے۔ اس عقیدے کی وضاحت کے بعد مقصد حیات بھی بتایا گیا ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر تو کوئی جبر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ایک ایسا فقرہ ہے جس کے بارے میں ہم عام طور پہ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر کوئی اسلام کا حکم بتایا جائے اور اس میں سختی کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ ناظرین کرام، اس کی تمام تر تفصیلات سے قطع نظر اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو جبر ہے یہ دین میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے ہے کہ جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا تعلق ہے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے۔ کوئی شخص اگر دین قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں، کوئی آنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی جبر نہیں، لیکن جب کوئی شخص اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کے سارے تقاضے بیک وقت لاگو ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ کمپلیٹ پیکج ہے، اس کو یا لے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے، اور کوئی شخص اس کے اندر آ کے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ یہ جو سارا سسٹم واضح ہو گیا ہے، نظام واضح ہے، گمراہی سے ہدایت واضح ہو گئی۔ ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف غیر اسلام کی زندگی ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام کی زندگی قبول کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی جبر نہیں، اور جو کوئی نہیں آنا چاہتا تو اس کے اوپر بھی کوئی جبر نہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جب کوئی آ جائے گا تو اس میں تو ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہنا ہے، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارنا بھی ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو تقاضے، اسلام کے اندر آ کے جو تقاضے لاگو ہوتے ہیں اس کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے، جبر بھی ہو سکتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق صرف اور صرف اسلام کے قبول کر لینے یا نہ کرنے سے متعلق ہے۔ فرمایا اگر کوئی نہیں قبول کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جس نے قبول کرنا ہے اس نے پورے نظام کو، جو غیر اسلامی نظام ہے، اس کو لات مارنی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو سارا سرکشی شیطان کا اور سرکشی کا جو نظام ہے، اللہ سے بغاوت کا جو نظام ہے، اس سے وہ قطع تعلق کر کے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کی طرف آ جائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے وہ حقیقی کڑا، جو مضبوط کڑا تھام لیا جس کو ٹوٹنا نہیں ہے اور جو بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ یہ گویا عقیدے کی وضاحت کی جا رہی ہے اور مقصد حیات گویا بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو عقیدہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو آیت الکرسی کے اندر پورا عقیدہ بتایا گیا ہے، اس عقیدے کو حاصل کر لینا اور پکڑ لینا اور مضبوطی سے تھام لینا، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو شخص اس کو نہیں پکڑے گا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ساتھ ہی عقیدہ توحید کی ایک برکت بتائی گئی۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو لوگ اہل توحید ہوتے ہیں نا، جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے سارے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ اللہ کریم ان سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کارساز بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مولا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا والی اور وارث بن جاتا ہے۔ اور فرمایا ظاہر ہے جب اللہ وارث بن جائے تو پھر اللہ اندھیروں میں تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر قسم کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نکال کر اس کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام اصل میں روشن خیالی، کہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ روشنی توحید سے ملتی ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوئی کہ اگر توحید موجود نہ ہو تو جتنی مرضی روشن خیالی کے دعوے کیے جائیں وہ اصل میں اندھیرے ہیں۔ اور یہ بھی بات ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ کریم نے نور ایک واحد فرمایا ہے اور ظلمات جمع فرمایا ہے۔
اس کا مطلب ہے دنیا میں گمراہی کے اندھیرے کئی ہیں اور کئی قسم کی گمراہیاں ہیں، لیکن نور اور نور ہدایت، اللہ کی روشنی، وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو نہیں مانتے اللہ کو، انکار کر دیتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، تو شیاطین ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور شیاطین پھر کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ پھر روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام گویا دو طرح کے زندگی کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اور دو ہی طرح کے ویز آف لائف، دو طرح کے لائف سٹائل ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کو مان کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گویا وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا شخص طاغوت کی پرستش کرتا ہے، اور طاغوت میں خواہش نفس بھی آ جاتا ہے، ہر طرح کا شیطانی معاملہ آ جاتا ہے۔ اور طاغوت سے مراد ناظرین کرام ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی ذات سے غافل کر دے۔ اللہ کو یاد رکھنا یہ طاغوت سے بغاوت ہے، اور جو شخص جو چیز اللہ کی یاد بلا دے اور اللہ کی ذات سے غافل کر دے، وہ طاغوت ہے۔ وہ چاہے ہمارا کوئی مشغلہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، ہر چیز، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا انفرادی عمل ہو، جو بھی عمل، جو بھی چیز، جو بھی شخصیت اللہ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کریم کے ارشاد کے مطابق اس کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور توحید کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اسی مقصد حیات کی وضاحت کے معاً بعد ایمان اور تصور حیات کے حوالے سے ایک وضاحت فرمائی گئی ہے، اور اس کو 3 واقعات کے ذریعے سے گویا اس کی تشریح کی گئی۔ ایک واقعہ تو نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور اس مکالمے میں نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی تو اس نے آگے سے کٹ حجتی سے کام لیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا رب اگر زندگی اور موت دیتا ہے تو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، حالانکہ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے صرف اس میں کٹ حجتی کی کہ 2 شخص جو ہیں وہ جیل سے منگوائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اس نے کہا موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے پاس بھی کوئی اختیار ہے۔ تو فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر کی مت ماری ہوتی ہے، اور کافر فوراً پریشان ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کیا کروں، مبہوت ہو گیا۔ اب گویا اس کے اوپر اللہ کی وحدانیت واضح ہو گئی، اور اس کو اپنا بھی پتہ چل گیا کہ میری بادشاہت، جس کو وہ اپنی بادشاہت کے بلبوتے پہ کہہ رہا تھا کہ میں زمین و آسمان کا مالک گویا میں ہوں اور زندگی موت کا مالک میں ہوں، اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ میرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں سورج کو اپنی مرضی سے نکال سکوں۔ یہ ساری بات گویا اس کے اوپر واضح ہو گئی، لیکن چونکہ وہ کافر تھا، کفر پہ اس نے اڑا رہنا تھا، اس لیے اتنی مضبوط دلیل کے بعد بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس سے گویا یہ وضاحت ہوتی ہے کہ پورے اس کائنات کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ ناظرین کرام، مفسرین کرام نے ایک بڑا لطیف نقطہ نقل کیا ہے، اور وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات تو اس کافر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ تم یہ بتاؤ کہ میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو، اور وہ پریشان ہو گیا اور اس کی مت ماری گئی، اور مت تو پہلے ہی ماری ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی سوال وہ کر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ میں نکالتا ہوں سورج مشرق سے، چونکہ کٹ حجتی تو کرنی تھی، کٹ حجتی وہ یہ بھی کر سکتا تھا جیسے اس نے پہلی کی کہ میں بھی انا اخی و امیت، تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ یہ کہہ دیتا کہ یہ سورج مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، یہی والا سوال وہ کر دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ اس پر حضرات مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیتا کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ سورج مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو سورج مغرب سے نکل آتا۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے،
اور اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی پراگندہ حال دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ لیکن ایمان کی اس سطح پر ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ ان کا ولی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ گویا خلیل وہ ہوتا ہے جو خلوت کا ساتھی ہو، اتنا قریب اللہ کا دوست، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری نہ کرتا۔ تو اس ایک واقعے میں گویا ساتھ ہی ساتھ پوری کائنات کا نظام سمجھایا گیا ہے، ساتھ ایمان کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ ایمان پورے دلائل سمجھ لینے کے بعد بھی جس شخص کے نصیب میں نہ لکھا ہو اس کو حاصل نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہو اس کو پوری کائنات کی تفہیم حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جس میں یہ ذکر تو نہیں کیا گیا کہ یہ کس ہستی سے متعلق ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال کوئی بھی ہستی تھی، کوئی جلیل القدر نبی تھے، اور چونکہ اس سے قبل اور اس سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درمیان والا قصہ بھی کسی نبی کا ہی ہوگا، جو غالب گمان کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد حضرت عزیر ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں۔ بہرحال اس واقعے کے اندر جو ہے کہتے ہیں یروشلم کی بستی کو اس ہستی نے، وہ حضرت عزیر تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے اس کو تباہی و بربادی کا منظر دیکھا، تو دیکھنے کے بعد خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو بھی زندہ کرے گا، اور کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو یا اس ہستی کو پوری بستی کو زندہ کرنے کا منظر تو نہیں دکھایا، لیکن ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو موت دے دی، 100 سال تک وہ سوئے رہے، اور اس کے بعد جب اٹھے تو دیکھا کہ گدھا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں، لیکن جو پاس کھانے کا سامان تھا لم یتسنہ، وہ گلا سڑا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی جو گدھا تھا اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد سمجھا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس شخص کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ جس نے ایک الٹی ہوئی بستی کو دیکھا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس کو اللہ موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی، ثم بعثہ، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کم لبثت، اس سے پوچھا تو کتنا عرصہ سویا رہا، قال لبثت یوما او بعض یوم، بندے کو پتہ نہیں چلتا نیند یا موت کے دوران کہ وہ کیا ہوا اور کس طرح سے، قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ تو 100 سال سویا رہا ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ مکمل ہوا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندہ ہوتا دیکھا، تو فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے واضح ہو گیا تو کہا اعلم، اب میں جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لے، اور 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ پہاڑ کی مختلف چوٹیوں پہ رکھا ہو، پھر ان کو جو مانوس، جس آواز سے وہ مانوس تھے اسی آواز میں ان کو بلاؤ، یا تین کسا، یا وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور جب آ جائیں گے تو فرمایا پھر اس وقت کیا ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لینا کہ اللہ بڑے غلبے والا اور بڑی حکمت والا۔ یہاں پہ ناظرین اکرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہو یا پھر وہ دوسری ہستی حضرت عزیر علیہ السلام کا سوال ہو، ان دونوں سوالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں اصحاب جو تھے اللہ کے برگزیدہ تھے اور اللہ کی محبوب ہستیاں تھے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کر رہے ہیں جو گویا بظاہر ایمان کا معاملہ لگتا ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے،
عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے۔ ان دو واقعات سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے یہ سوال کیا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ مجھے تو دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ ناظرین کرام، چونکہ یہ عقیدے کی بات ہے اور ایمان سے متعلق مسئلہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے فوراً یہ پوچھا کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا، کیوں نہیں اللہ، ایمان تو میں رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھنا اور بات ہے اور معرفت حاصل کرنا یا کسی چیز کا علم رکھنا اور بات ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو لیکن وہ صاحب علم اور صاحب معرفت نہ ہو، لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت میں ایمان تو مان لینے کا نام ہے، ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے۔ جب پچھلے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا یا کسی اور برگزیدہ ہستی کا، تو اس کے آخر پہ بھی یہی فرمایا، جب ان کو گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھایا 100 سال کے بعد، تو وہاں پہ یہ ساتھ فرمایا تھا کہ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو پھر فوراً فرمایا اعلم، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یعنی ایمان پہلے سے تھا۔ اب یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرما دیا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، اللہ ایمان تو ہے، میں مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں علم نہیں رکھتا، میں جانتا نہیں ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا، یہ دلیل و برہان کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو صرف اور صرف صفت الہی کا راز پا لینے کا شوق تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قلبی اور روحانی اشتیاق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا پھر مشاہدہ حق کا لطف تھا جو لینے کے لیے انہوں نے ساری یہ سوال کیا، وگرنہ اس کو دلیل و برہان کا مطالبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ایمان کوئی شخص نہ رکھتا ہو تو وہ دلیل و برہان کا مطالبہ کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان رکھنے کے باوجود صرف اور صرف اپنے مشاہدے کا لطف لینے کے لیے، اپنے اطمینان قلب کے لیے، اور فرما دیا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں تو اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا تھا۔ تو اللہ کریم نے پھر دکھا دیا 4 پرندے، فرمایا کہ لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر جب وہ مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ان کو رکھ دو، پھر ان کو بلانا تو بھاگتے ہوئے زندہ ہو کے تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لینا، پھر تمہیں علم اور معرفت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ گویا ایمان معرفت کا نام نہیں ہے۔ یوں ایمان اور مقصد حیات کی وضاحت کے ساتھ، ان 3 واقعات کے ذریعے وضاحت کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ نے آگے اجتماعی اور اقتصادی زندگی کے اصول بیان فرمائے۔ مسلمانوں کا جو معاشی نظام ہے، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کا سودی نظام کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کو ایک باہمی کفالت اور تعاون کا ایک نظام عطا فرمایا گیا ہے، جس کو آپ زکوٰۃ کا نظام کہہ سکتے ہیں، صدقات کا نظام کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا تمام نظام جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات پر مبنی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات مسلمانوں کے معاشی نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بنیادی فلسفے کا فرق ہے کہ سودی نظام میں ہر چیز کا استحصال اس کی بنیادی خصوصیت ہے، جبکہ اسلامی معیشت میں بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے، دوسروں کی خیر خواہی کی جائے، اور دوسروں کی کفالت کا اور دوسروں کا احساس کیا جائے اور اس کا انتظام کیا جائے۔ یہ گویا اسلامی نظام معیشت اور سودی نظام معیشت کا بنیادی فرق ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ اب جو کچھ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا سودی معیشت جو ہے وہ کمائی کی معیشت ہے، کسبی معیشت ہے، کما لینا، ہر چیز لوگوں کی جیبوں سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال دینا۔ لیکن اسلام کی جو معیشت ہے یہ انفاقی معیشت ہے،
لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ انٹائرلی یعنی بنیادی فرق ہے مسلمانوں کی اسلامی معیشت کا اور سودی معیشت کا۔ تو یہاں ان آیات کے اندر اللہ کریم نے جہاں صدقے، کفالت اور باہمی خیر خواہی کی جو اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ سودی نظام کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ اور اس نظام، اس کے بہت ساری خصوصیات بتائی ہیں کہ جو کوئی اس اسلامی نظام معیشت کے تحت چلے گا اس کے مال میں 700 گنا تک اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت کی بے شمار اس کو فوائد اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد وہ حاصل کرے گا۔ یہ بھی بتایا کہ سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ غیر سائلین کو دینا ہے، کہ وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دین کی خدمت پر مامور ہیں، اور اس وجہ سے وہ دنیا میں جا کے مارکیٹ میں جا کے اپنے لیے کمائی بھی نہیں کر سکتے، اور دیکھنے میں وہ امیر محسوس ہوتے ہیں، اور ظاہری حالت ان کی دیکھ کر اور ان کی متانت اور ان کا وقار اور ان کی خودداری دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غریب ہیں۔ تو ایسے شخص کو ڈھونڈ کر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو صدقہ دینا، یہ گویا بہترین صدقہ ہے۔ اور اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرمائی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہے۔ اگر اس طرح کے لوگوں کو دیا جائے تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا صدقہ دیتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، دوسروں کی کفالت کا اہتمام کرتے ہوئے احسان نہیں جتانا چاہیے، اور نہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خفیہ طور پر اگر کوئی شخص صدقہ کرے گا وہ زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص جو ہے اس طرح سے صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے رہا اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ جزوی حکمت کے تحت بعض اوقات اس کا اظہار کر دینا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کر کے صدقہ دو گے تو ظاہر اس سے بھی ترغیب کا پہلو ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سود کی مذمت کی گئی ہے، اور سود کی مذمت میں خاص طور پر ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ سود خوروں کو ہمیشہ یہ شبہ رہتا ہے کہ سود بھی منافع ہے اور اسی طرح تجارت میں بھی منافع لیا جاتا ہے، لہٰذا سود اور تجارت دونوں ایک ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ سود کے اندر جو منافع لیا جاتا ہے وہ کیپٹل پر ہے، وہ کیپٹل پر ہے جو منافع لیا جاتا ہے، وہ پرسنٹیج طے کی جاتی ہے کیپٹل کے اوپر، جبکہ تجارت کے اندر جو ہے وہ منافع کے اندر حصہ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ طے کر لے کہ میں 1,00,000 روپیہ آپ کو دیتا ہوں، آپ 1,00,000 روپے کے اوپر 10% مجھے منافع دے دیا کریں، تو یہ سود ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، آپ اس میں تجارت کریں، جتنا آپ کو منافع ہوگا اس میں سے 50% یا 30% یا 40% جو بھی پرسنٹیج طے کر لے وہ منافع میں سے مجھے دے دی جائے گی، تو یہ صورت جائز ہے اور یہ تجارت ہے۔ اب یہ اتنا فرق جو ہے یہ سود خوروں کی سمجھ میں نہ تب آیا تھا نہ اب آتا ہے، اور ہمیشہ سود خوروں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ تجارت میں بھی منافع ہے، سود میں بھی منافع ہے، لہٰذا وہ سود کو بھی منافع کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، کہ ان کا یہ قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت تو ایک جیسے ہیں، ان کو ایک ہی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس سود کو یعنی ترغیب دینے کے بعد کہ یہ سود حرام ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور تاکید کرنے کے بعد، اس کی مذمت بیان کرنے کے بعد، جب پھر بھی اگر کسی شخص کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی باز نہیں آتا تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے جو سودی معیشت سے باز نہیں آتا وہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا ہے، جبکہ جو اسلامی معیشت والا ہے خیر خواہی اور باہمی تعاون کی انتہا ہے، کہ سودی معیشت میں تو سود خور اگر کوئی شخص قرض وقت پہ واپس نہ کرے تو سود میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی معیشت میں فرمایا کہ ان کان ذو عسرۃ فناظرۃ الی میسرہ، اگر وہ نہیں دے سکتا، وقت پہ اس نے واپسی نہیں کی اور وہ ابھی بھی تنگی میں ہے، تو فرمایا اس کو اور یعنی اس کی خوشحالی تک اور فراوانی تک اس کو اور مہلت دے، فناظرۃ الی میسرہ، مہلت اور بڑھا دو، بلکہ فرمایا وان تصدقوا خیر لکم،
اگر ویسے ہی صدقہ کر دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. دیا تھا قرض، اس کو صدقہ کر دو بجائے اس کے اوپر سود لینے کے. یہ بنیادی فرق ہے، فلسفے کا فرق ہے. اسلامی معیشت دوسروں پر خرچ کرنے کی معیشت ہے، جبکہ سودی معیشت جو ہے وہ دوسروں سے ہر چیز حاصل کر لینے کی معیشت ہے. چونکہ معاشی نظام کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے بعد آیت دین ہے، اور آیت دین میں اللہ کریم نے قرض کے لین دین کے اصول بھی بیان فرمایا، اور خاص طور پر ان کو تحریر کر لینے کا حکم فرمایا ہے کہ جب کوئی قرض لیا اور دیا جا رہا ہو یا کوئی بھی معاملہ کیا جا رہا ہو تو اس پر گواہ بھی بنا لیا جائیں اور اس کو لکھ بھی لیا جائے. اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے. اور یہ جو آیت دین ہے ناظرین کرام، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، آیت نمبر 282 ہے سورہ بقرہ کی. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو، لکھنے میں کبھی تساہل نہ برتا کرو، لکھ لیا کرو، اس سے معاملات جو ہیں تمہارے وہ سیدھے رہتے ہیں. آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی یہ تحفہ معراج ہیں. اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو جو تحائف وہاں سے ملے تھے ان تحائف میں یہ 2 آیات بھی شامل ہیں. اور ان آیات کے بارے میں بھی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے کہ جو شخص ان کو پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کے اندر ایمان کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ایمان اصل میں کس چیز کا نام ہے. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ تمام رسول اور جتنے بھی مومن تھے وہ سب ایمان لے آئے. کس چیز پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان. اور یہ بھی کہنا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان کے اعتبار سے کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرنا. وقالوا سمعنا واطعنا، پھر ایمان کا تقاضا بتایا ہے کہ ایمان اگر کسی شخص کے دل میں آ جائے تو اس کے دل میں سب سے پہلا تقاضا اور پہلی خوبی اور پہلی خصوصیت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور فوراً ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور اطاعت اور فرمانبرداری شروع کر دی. گویا ایمان آ جانے کے بعد کوئی شخص عمل سے پیچھے نہیں رہ سکتا. اس کے بعد کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں اور یوں سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے، اور دیگر مدنی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی معاشرتی نظام کی تشکیل اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے احکامات دیے گئے ہیں. لیکن اس میں چند باتیں جو ہیں وہ زیر غور رہنی چاہیے کہ یہ تیسری صورت ہے. الفاتحہ پہلی صورت تھی، اس میں صراط مستقیم کا گویا تقاضا سکھایا تھا، ہم نے اللہ سے تقاضا کیا اہدنا الصراط المستقیم. پھر ذالک الکتاب سے سورہ بقرہ شروع ہوئی اور پوری ایک گویا ہدایت کا سامان اور اس کے مختلف قسط وار جو احکام دے وہ آنے شروع ہوئے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرما. تو ظاہر ہے کافروں کی قوم پر مدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے اس میں ہماری مدد فرما. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے جہاد کے احکام شروع ہو گئے. تو سورہ آل عمران کے اندر جو بنیادی موضوع ہے وہ جنگ احد پر، غزوہ احد پر تبصرہ ہے. غزوہ احد مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک بڑا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ ایک دم ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. تو سورہ آل عمران کا نزول زیادہ تر، اس کی بیشتر حصہ جو ہے یہ غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوا ہے. لہٰذا اس کے اندر ایک تو جنگ احد پر تبصرہ ہے اور مسلمانوں کو احکام دیے گئے ہیں اور اس پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، آئندہ کے لیے حکمت عملی بھی بتائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا یہود و نصارہ کے اوپر سورۃ البقرہ کے اندر کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی یہود و نصارہ کا کردار جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نصارہ کی طرف بات کا رخ جو ہے وہ زیادہ مڑ گیا ہے، وہاں پہ یہود کا نمایاں ہے اور یہاں پہ نصارہ کا ذکر جو ہے نمایاں ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اپنی صفات کا ذکر کر کے گویا توحید کا وہ بنیادی درس دیا ہے، اور اس کے بعد معیار حق بتا دیا کہ اگرچہ تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی اور وہ اپنے اپنے وقت پہ ہدایت کا سامان تھی، من قبل ھدی للناس، اپنے اپنے وقت پہ قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ سب ہدایت کا سامان تھی. وانزل الفرقان، اور اب حق اور باطل میں فرق کر دینے والا وہ پیمانہ وہ قرآن نازل ہو گیا ہے. اب یہ بتائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اب جس چیز کو یہ سچا بتائے وہ سچا ہے اور جس چیز کو یہ غلط بتائے وہ غلط ہے. تو تورات اور انجیل میں بھی وہ سارے احکام درست ہیں جو جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے،
اور جس کی قرآن تصدیق نہیں کرتا وہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ وانزل الفرقان، یہ معیار حق ہے، گویا حق بھی بیان فرمایا اور معیار حق بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ محکم آیات تو وہ ہیں جن کا حکم واضح ہے اور ہر شخص کی سمجھ میں آتی ہیں، یہ اوامر و نواہی پر مشتمل آیات ہیں۔ دوسری قسم کی آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، لیکن فرمایا کہ متشابہات گویا وہ آیات ہیں جن کی بات میں، جن کے معانی کے اندر، مفاہیم کے اندر انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے، اس کے معانی واضح نہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ متشابہات کے پیچھے صرف وہ لوگ دوڑتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے۔ گویا صاحب ایمان لوگ جو ہیں وہ متشابہات کے پیچھے نہیں دوڑتے، بلکہ وہ جو راسخون فی العلم ہے وہ تو کہتے ہیں کل من عند ربنا، جس بات کی سمجھ آ گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس چیز کا تعلق ہماری کامیابی یا ناکامی کے ساتھ ہے اللہ کریم نے اس کو واضح طور پر سمجھا دیا ہے، وہ محکم آیات ہیں۔ اور جو اگر متشابہ آیات کوئی ایسی ہیں جن کے اندر جن کی سمجھ نہ آئے تو فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد پر تبصرہ ہے اور ماضی کی غلطیوں پر کچھ گرفت بھی فرمائی گئی ہے اور مستقبل کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ناظرین کرام، غزوہ احد مسلمانوں کا 3 ہجری میں ایک جنگ مسلط کی گئی کافروں کی طرف سے۔ کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا مدینے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور یہ جنگ مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ ہوا۔ آپ باہر تشریف لے آئے، 1000 تھے، نکلتے وقت منافقین 300 پیچھے رہ گئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اگر مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جاتی تو پھر ہم بھی لڑتے۔ وہ واپس آ گئے، 700 مسلمان تھے اور جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جبل رمات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بٹھایا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن ان سے غلطی ہوئی، جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی اور دشمن کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں، تو اس موقع پر یہ لوگ بھی وہ اپنا مورچہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور جوں ہی دشمن کی فوج نے دیکھا کہ یہ مورچہ چھوڑ دیا گیا ہے، تیر انداز نیچے آ گئے ہیں، انہوں نے جبل احد کے اوپر سے ہو کے واپس آ کے پھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ تو گویا یہ وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فتح ہر صورت میں نہیں ملتی، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یہ بتایا ہے کہ ایمان ہونا بھی لازمی ہے، جنگ کے لیے فتح کے لیے شرائط ہیں، ایمان لازمی ہے، اسلام پر مکمل عمل لازمی ہے، اتحاد لازمی ہے، اور پھر مسلمان آپس میں دیانتداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ لڑیں، اور پوری تیاری بھی ہو اور ساتھ اطاعت امیر بھی ہو۔ اگر اطاعت امیر نہیں ہوگی تو پھر بھی فتح جو ہے شکست میں بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کائنات کی تمام نعمتیں ذکر کر کے زین للناس حب الشہوات، یعنی وہ ساری چیزیں جو جس کی طرف انسان کا دل کشش کرتا ہے، اس کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان سب سے بہتر اللہ کے پاس کی نعمتیں ہیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، دنیا کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہوں، ان سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور وہ کن کو ملے گا؟ وہ ان کو ملے گا جن کے پاس تقوی ہے، جو متقی ہیں، صاحب تقوی لوگ ہیں۔ للذین اتقوا، جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس کیا ہے؟ عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان اللہ کے پاس وہ جنتیں اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ ساری چیزوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ کی جنت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اہل تقویٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، پھر بات کا رخ، مضمون کا رخ توحید کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی اصل میں اللہ کا دین ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ آل عمران میں کم و بیش 30 مقامات پر مختلف الفاظ میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے
کہ اللہ کا دین اسلام ہے اور اسلام اپنے پورے ضابطوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے نہیں کرتا تو اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا آخرت میں مسائل ہوتے ہیں۔ چونکہ جنگ احد کے حوالے سے مسلمان دل گرفتہ تھے، ان کو بتایا گیا کہ تم اس طرح سے دل گرفتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو انشاءاللہ جو فتح ہے اور جو عروج ہے، جو بلندی ہے، وہ تمہاری ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ عزت ذلت تو اللہ کے پاس ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت بھی اللہ کے پاس ہے، ذلت بھی اللہ کے پاس ہے، بادشاہت اور غریبی سب اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ گویا ایک دعا کی حیثیت میں بتائی کہ اس طرح سے کہا کرو، اور پھر زمین و آسمان کا پورا نظام اللہ کی تدبیر، تولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور فرمایا وتخرج الحی من المیت، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالے، مردہ میں سے زندے کو نکالے۔ گویا اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے وسائل پر یا اپنے معاملات پر یا اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے محبت کا معیار بتایا گیا ہے، کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ کفار ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ گویا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا وہ اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس میں نصارہ کی طرف زیادہ رخ مڑا ہے، یہود و نصارہ میں سے مضمون کا، کہ حضرت مریم کے پورے حالات بتائے گئے ہیں، اور آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 63 تک ناظرین کرام حضرت مریم علیہ السلام کے حالات ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ حضرت زکریہ اور حضرت مریم علیہ السلام کا مکالمہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب حضرت مریم کو بہت سارے بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں، تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ گویا بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، فوراً دل میں خیال آ گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کہا تھا انا لک ھذا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے موسم پھل دے، جو مرضی دے۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ بڑھاپے میں وہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو فوراً دعا کر دی ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ اپنی طرف سے مجھے نیک اولاد، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اب دعا تو کر دی بے موسم پھل دیکھ کے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، تو پھر حیران ہونے لگے کہ یہ کیسے بیٹا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہوں وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فوراً ہی دل میں جو ہے وہ شک شبہ پیدا ہونے لگا۔ خود ہی دعا کی تھی، جب اللہ نے دعا قبول فرما لی تو اب اپنے بڑھاپے کی طرف نگاہ گئی، اپنی بیوی کے بانجھ پن کی طرف نگاہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک علاج بتایا، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ایک تو فرمایا کہ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کرنی، یہ نشانی کے طور پر، اور ایک بات یہ فرمائی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام اس سے یہ نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ جو شخص صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے، اگر وہ خود بوڑھا ہے اور اس کی بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی کا بانجھ پن ختم فرما دے گا، اس کا بڑھاپا ختم فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد کی صلاحیت عطا فرما دے گا اگر کوئی شخص صبح و شام تسبیح کرتا ہے۔ گویا یہ نسخہ اولاد ہے، جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو قرآن کے اس نسخے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، گویا مختلف نشانیاں اور ان کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہ بیان فرمانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا چیلنج فرمایا ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کرنا۔ تو مباہلہ اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا حق کو، تو حق اور سچ واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، یوں کریں اپنی اولادیں بھی لے آئیں، اپنی عورتیں بھی لے آئیں، سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جب وفد نجران آیا تھا ان کو یہ مباہلے کا چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا تھا، اور یہ کھلا چیلنج گویا آج بھی عیسائی دنیا کو یہ موجود ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ وہ لوگ اسلام کی سچی اور حق دعوت کو قبول نہ کریں، تو اس پر جو ہے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مشترکہ جو نقطہ توحید ہے اس کی دعوت دی گئی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس کلمے کی طرف، اس ایک دعوت کی طرف ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی نقطہ اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ پوری انسانیت کس نقطے پر اکٹھی ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کی وحدانیت کو سب مانتے ہیں تو باقی اختلافات بھلا کر اللہ کی وحدانیت پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جو بین المسالک ہم مانگی ہے، جس بات پر اتفاق ہو سکتا ہے اس پر اتفاق کر لیا جائے، اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ گویا اس سے امت مسلمہ کے اتحاد کی سمجھ بھی آتی ہے اور عالم انسانیت کے اتحاد کی سمجھ بھی آتی ہے کہ بنیادی نقطہ توحید ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار کون ہیں؟ کیونکہ عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ اصل پیروکار کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کرتے ہیں۔ دعوے سے کوئی شخص کسی کے قریب نہیں ہوتا، بل فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا قرآن نے کہ یہ نبی اور یہ ان کے ساتھ جو مومن ہیں یہ سارے کے سارے حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح کے اندر پیدا فرما کے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بتایا کہ ایک نبی آئے گا سب سے بعد، اور جب وہ آئے تو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا دست و بازو بننا ہے۔ تو سارے نبیوں نے وعدہ کیا کہ جب وہ آئے گا تو ہم واقعتاً اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ جو میثاق انبیاء ہے گویا یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اصل جو معیار اور معیار حق ہے وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس قدر یوں سمجھے محکم ہے اور کامیابی کا معیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تشریف لے آئیں تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو پھر ان کی نجات ہوگی۔ وہ خود اپنے نبی کی حیثیت سے اپنی نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے قرب قیامت تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک سورہ آل عمران میں 30 مقامات پر اسلام کو معیار قرار دے کر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسلام ہی کو قبول کر لو۔ یہاں پہ آخر پہ پھر فرمایا، یہ جو تیسرا پارہ ہے اس کے اختتام پہ کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ جتنے مرضی دین بنا کے لے آؤ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اسلام وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام کو سکھایا، وہ اسلام ہے۔ اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، صحابہ کرام کو سکھائی نہیں اور ہم تک پہنچائی نہیں، وہ اسلام نہیں ہے، اور وہ سارا کا سارا غیر اسلام ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر غیر اسلام کی طرف جاؤ گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔